اچھا، ایک یہ سوال مجھے موصول ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک یہ نشانی بتائی جاتی ہے کہ سورج کا طلوع ہونا یہ مغرب سے ہوگا، تو اس بارے میں رہنمائی کر دیجئے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت قرآن نے بیان نہیں کی ہے، نہ ہی قرآن نے کسی بھی قسم کی کوئی نشانی بیان کی ہے کہ قیامت کے نشانیاں یہ نشانیاں ہوں گی، چھوٹی نشانیاں یہ ہوں گی، بڑی نشانیاں جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی۔ ایسی کوئی نشانی قرآن نے بیان نہیں کی ہے۔ قرآن نے تو ایک واضح پیغام دیا ہے، لا تأتیکم الا بغتۃ۔ آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تمہارے اوپر اچانک یکدم سے آ جائے گی۔ آج آپ دیکھیے ان لوگوں کے درمیان جو لوگ قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے یہ بات پوچھ لیجئے کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان کا جائزہ لے لیجئے، اپنے دلوں کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ کو یہ بات تو حتمی طور پر معلوم ہے کہ میرے سامنے قیامت نہیں آنی ہے، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ ابھی جا کے کسی سے معلوم کریں گے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا نزول اچانک ہو جائے گا یا میری زندگی میں قیامت آ جائے گی، وہ آپ کو اتنا اطمینان دلا دے گا قیامت ابھی تو نہیں آنی ہے۔ کیا ابھی یاجوج ماجوج آ گئے ہیں؟ کیا عیسیٰ کا رسول اللہ کا نزول ہو چکا ہے؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے عیسیٰ کے نزول کے بعد بھی 40 سال وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد کہیں جا کے قیامت آئے گی۔ تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں، ہمیں یہ بات تو حتمی طور پر ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہے کہ قیامت میری زندگی میں تو نہیں آنی ہے۔ ہمیشہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں قیامت کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ قرآن نے ایک مقام پہ یہ کہا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کی نوعیت کیا تھی؟ قرآن نے پہلے اس آیت سے قبل قیامت کے بارے میں ذکر کیا، اس کے فوراً بعد بیان کیا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات موجود ہے، آپ اس کا پورا علم رکھتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو قیامت کا معاملہ ہے یہ اچانک اور یکدم ہے۔ میں بھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ قیامت کا لفظ جو آیا ہے وہ کس معنی میں آیا ہے، قیامت کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، وہ ہم درس قرآن کے اندر سمجھ لیں گے۔ میں ابھی صرف مسئلے کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے، جو ہمارے ترجموں کے اندر ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں باتیں ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں ان میں ایک نشانی کہ سورج کا طلوع ہونا یہ مشرق کے بجائے مغرب سے ہوگا۔ قرآن نے ایک مقام پہ سورج اور چاند کا ذکر کر کے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا وہ پیمانہ ہے، وہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ یہ پیمانہ اس کا مقرر کردہ ہے، چاند کا کہاں سے طلوع ہونا اور کس وقت پہ کس جگہ پہ غروب ہونا یہ اللہ کا طے کردہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جس سنت کو، اللہ کی سنت کو تم کبھی بھی تبدیل یا تحویل ہوتا ہرگز نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی سنت مطلب اللہ کا قانون جس پر اللہ نے اس کائنات کو چلایا ہوا ہے، یہ کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن کے اندر کہیں بھی کسی نشانے کا ذکر نہیں، جتنی نشانیاں آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ ساری روایات کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں جن کی اپنی حیثیت مشکوک ہے۔ اس کی بنیاد پر کیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات 100% ایسے ہی ہوگی جیسی بتائی جا رہی ہے؟ تو مشرق سے مغرب سے نکلنے والا جو معاملہ سورج کا بتایا جاتا ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کی آیات کے برخلاف اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کا جائزہ لیجئے، سنت، اللہ کی سنت کا جائزہ لیجئے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کی تردید موجود ہے۔ آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ بغتۃ کے الفاظ آئے ہیں کہ قیامت اچانک واقع ہوگی، اور حادثہ جو واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے معلوم نہیں ہوتا حادثہ کیا ہونے والا ہے، وہ یکدم آپ کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی کوئی بات ایسی؟ سائنٹیفکلی تو ممکن ہی نہیں ہے،
میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ کس پر قائم ہے؟ لا آف یونیفارمیٹی، ایک ہی قانون ہے جو کائنات کے اندر چلا آ رہا ہے، اسی بنیاد پر جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں باہر بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اس دنیا کے اندر بھی جس طرح فریکوینسی قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر ہے کہ قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ تو پورا کا پورا قانون تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سورج آپ کا مغرب سے نکل جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر دوسری جو مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ الگ ہی ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو سائنس کے مطابق بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، یہ تو لا آف یونیفارمٹی کے بھی خلاف ہے۔